کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں کا لفظ پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں سے ساتویں آسمان پر وہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا پھر واپس مکہ میں پہنچا ہے۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ فرشتوں اور جنات سے متعلق اسلام کو اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کی، ہماری نظروں سے چھپایا، انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی تدبیر سے متعلق بہت سے کاموں پر مامور ہیں، یہ ڈیوٹی ہے۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ جس کام پہ انہیں لگاتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کسی فرشتے سے غلطی ہوئی، جبرائیل سے غلطی ہوئی، تو یہ اللہ پہ بہتان ہے کہ اللہ ایک کام ذمہ کسی لگائے اور پھر وہ کام نہ کرے۔ قرآن کی آیت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں فرشتے سے غلطی ہوئی یا جبرائیل نے غلطی کی، تو وہ آدمی قرآن کا منکر ہے۔ کہ کل سے جو عقیدے سنا رہا ہوں ان میں سے کسی چیز کا، تقدیر کا، فرشتے کے غلط یعنی کہ غلطی کی، اس کا کوئی اقرار کرے تو وہ آدمی اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔ فرشتے بہت سارے بے شمار، اللہ کو ان کی تعداد کا پتہ ہے۔ مشہور فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو جن کہتے ہیں، ان میں سے نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، جیسے انسان ہے اسی طرح جنات ہیں۔ بعض چیزوں میں ان کی ترتیب الگ ہے، ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مکلف مخلوق ہے۔ مکلف کا مطلب اللہ نے انہیں بھی انسانوں کی طرح پابند کیا ہے۔ وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ سوال پیدا دوزخ میں کیسے جلیں گے؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ آدمی، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بات پر فوراً یقین کرنا چاہیے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، تمہارے سر میں مٹی کا پتھر مارو، لگے گا نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ واٹر گن سے بندے کو اٹھا کے پھینکتے ہیں پرے۔ ہم پانی سے بھی بنے، مٹی سے بھی بنے، ہمیں پانی بھی لگتا ہے، ہمیں مٹی بھی لگتی ہے۔ تو وہ بے شک آگ سے بنے لیکن ابھی ان کا جسم آگ کا نہیں ہے، جیسے ہم مٹی پانی سے بنے لیکن ابھی ہم مٹی پانی کے نہیں ہے۔ یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام بیچارے زور سے عمل کر رہے ہیں، ان کو محبت کوئی نہیں ہے، اور جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو فضول قسم کے سوال اور فضول قسم کے مسابس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے اعمال کس طرح تولیں گے؟ اعمال نظر آتے ہیں؟ تو آج اسپیڈ گن نے بتا دیا کہ اسپیڈ بھی تولی جاتی ہے، ہوا بھی تولی جاتی ہے، رفتار بھی تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے۔ تو اسپیڈ تو نظر آنے والی چیز نہیں، گاڑی نظر آتی ہے نا۔ تو آج وہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جنات میں نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان میں جو سب سے مشہور جن ہے وہ ابلیس ہے۔ اس کا نام ہے جی عزازیل۔ کیا ہے؟ عزازیل۔ ابلیس کا مطلب ہے جس کی رسی دراز کر دی گئی ہو، یا جو دھوکہ دیتا ہو، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تھا فرشتوں کا سردار لیکن تھا کان من الجن، ہے جنات میں سے۔ ولی ولایت اور کرامت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے انبیاء کو ان کا درجہ نہیں دیا، ولیوں کو نبیوں سے اوپر پہنچا دیا، نبیوں کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، تو کام خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا، پیغمبر کی مکمل اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری، تو اللہ کا دوست اور پیارا بن جاتا ہے۔ ایسے کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ لیکن جو پچھلے کام جو ابھی میں نے گنوائے نہ کرے تو یہ اللہ کا ولی، یہ جی فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے۔ نماز اگر نہ پڑھے، شیو اگر وہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور عورتوں سے بچتا نہ ہو، موسیقی سے بچتا نہ ہو، اور بد نظری سے بچتا نہ ہو، تو ایسا آدمی شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو۔ اس کی جو نیک چیز ہے اسے ہم نیک کہیں گے، ٹھیک ہے جی یہ والا کام نیکی، لیکن عام نیک آدمی سے جو ولی اور بزرگ پیر ہوتا ہے اس کی نیکیاں عام آدمی سے بہت اوپر ہوتی ہیں۔ اللہ کے یہاں درجہ اللہ کو پتہ ہے۔
لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور پھر کہیں ہمارا بزرگ ہے، وہ بزرگ نہیں، پھر وہ شیطان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے نیک آدمی کے ہاتھ پر کچھ ایسے باتیں ہونے لگتی ہیں جو اوروں کے ہاتھوں پر نہیں ہوتی، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنی بڑے درجے کو پہنچ جائے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کو ولایت ملتی نبی کی اتباع کی وجہ سے۔ حضور کی اتباع کرے گا تو وہ نیک بنے گا، تو وہ کیسے نبی کے برابر ہو گیا؟ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی پیارا ہو جائے، جب تک ہوش اور حواس باقی ہیں شریعت اسے معاف نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ دوزخ کے کنارے پہ ایسا آدمی پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور اسے قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ تو کوئی گالیاں دینے والا کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے کوئی بھی شریعت کی چیز معاف نہیں ہو سکتی۔ اور جو اگر ایسے آدمی کے ہاتھ پہ کوئی چیزیں سرزد ہوں جو عجیب ہوئیں تو اس سے کرامت نہیں کہتے، اسے پھر نفسانی اور شیطانی چال کہتے ہیں۔ اور یہ سیدھی سی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے دنیا گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ولی کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہوتا۔ ولی کرام کو بعض راز کی باتیں کبھی بیداری میں کبھی خواب میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ معلوم ہونے والی بات شریعت، کتاب و سنت کے موافق ہے تو پھر تو وہ واقعی اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے، اچھا الہام ہے۔ لیکن اگر وہ بات ہی شریعت کے خلاف ہے تو وہ بندہ بھی گڑبڑ ہے اور اس کی وہ بات بھی گڑبڑ ہے۔ جیسے مجھے خواب آیا جی، مجھے خواب میں کسی نے کہا جی آپ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی کھپتے رہے اور سڑتے رہے اور اپنے آپ کو جلاتے رہے کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، اور ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے مجھے اللہ کا سارا کچھ معاف۔ اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی موت تک آپ کو بھی اللہ کی عبادت معاف نہیں ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، بس اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بڑی خوفناک چیز ہے بھائی بدعت۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن، حدیث، صحابہ تابعین کے دور میں نہ ہو وہ درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ نیری گمراہی، یہ دوزخ میں لے جانے والی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے کو بدعت نہیں کہتے، زنا کرنے کو بدعت نہیں کہتے، وہ تو کبیرہ گناہ حرام ہے۔ بدعت کی تعریف سن لیں جو آپ کو سمجھ میں آنے والی، وہ جائز کام، وہ جائز کام جو دین نہ ہو اور لوگ اسے کیا بنا دیں؟ دین کا حصہ۔ یا وہ دین تو تھا لیکن اس ٹائم پہ نہیں تھا جس ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں، جس ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس وقت یہ کرنا بڑا ضروری۔ تو جس چیز کو شریعت نے جس موقع پہ لازم نہ کیا ہو اس کے کرنے کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں پہ نکیر اسے کہتے ہیں، وہ آپ کو لفظ میں اعتراض کرنا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، اور ساری بدعتیں کیا ہیں؟ گمراہی ہیں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے کے جائیں گی۔ لہٰذا یہ غلط ہے تقسیم، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، حسنہ ہے، سیئہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کل بدعت، بدعت کی تمام قسمیں، بدعت کی تمام قسمیں وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، کسی نے نماز کے آگے کوئی چیز لگائی ہے، کسی نے نماز سے پیچھے کوئی چیز لگائی ہے، کسی نے اذان کے بعد کوئی چیز لگائی ہے، کسی نے اذان سے پیچھے کوئی چیز لگائی ہے، کوئی جنازے کے، جیسے جنازے میں حکم ہے کہ خاموش ہو کے جاؤ، 3 موقع پہ خاموش رہو، ان میں سے کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ہمارے خاموش نہیں رہنا، ہمارے یہاں کہتے ہیں مخالفت جب تک نہ کرو مزہ نہیں آتا۔ تو اب وہ دیکھنے میں لگتا بڑا نیکی کا کام ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ گناہ ہے جو کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ ابھی آپ کو بھی حیرت ہوگی، مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، اب تو ساری زندگی ہو گئے۔ لوگ تھوڑا ہی دین سکھائیں گے، لوگ تو جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، اور دوزخ میں لے جانا ابلیس کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جنازے کے ساتھ خاموش ہو کے جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حدیث لکھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 موقعوں پہ چپ رہو، ان میں سے ایک جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے۔ اب اگر یہاں کوئی قرآن بھی پڑھے گا اونچا تو وہ بھی اس حدیث کی مخالفت کرے۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کر رہے، کلمے کا انکار۔ ابھی ایک بات کرتا ہوں، بعض لوگ نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو پڑھنے والے بتائیں گے کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں۔
جبکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پھر اپنی تسبیحات کرو، پھر اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھو۔ اب کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ کلمے کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ نماز، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ نماز کے وقت قرآن پڑھتے ہیں؟ بولیں، قرآن پڑھتے ہیں سارے؟ نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھتے نا، تو پھر وہ قرآن کی کیا ہوگا؟ قرآن کے منکر ہوئے نا۔ نماز کے بعد اگر کوئی وہ اور نیکی کا کام نہیں کرتا اس کے منکر نہیں، اس سے منکر نہیں ہوتا بھائی، اپنا اپنا ٹائم ہے، وہ صبح پڑھتا ہے، کوئی شام کو پڑھتا ہے، کوئی رات کو پڑھتا ہے، اس کی مرضی ہے، جب مرضی قرآن پاک پڑھے، لیکن کوئی وقت جو شریعت نے طے نہیں کیا اس پہ آپ پابندی لگا دیں جی یہ کرنا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے، کرنا ضروری ہے، یہی بدعت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ وہ دیکھنے میں نیک عمل لگتا ہے، عید والے دن اذان ہوتی ہے، بولے نہیں، اقامت ہوتی ہے، تو آپ اگر کوئی کہ جی جی اذان دینی باقی بھی نمازیں دیندے ہو نا، یہ بھی دے دو، ظاہر ٹھیک لگتا ہے جملہ، لیکن یہ شیطان ہے سب سے بڑا جو دین کو بگاڑنے لگا، شکل بدلنے لگا ہے، اور چار اور اٹھیں گے وہ جی اذان ہی کہتا پیا، کچھ اور تو نہیں کہتا، گانا تو نہیں کہتا پیا، یہ اس سے بھی بڑا شیطان ہے جو تائید کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہتری در قبول فرمان است، یہ شعر فارسی کا، بات ماننے میں اللہ رسول کی یہی بزرگی ہے، وترک فرمان دلیل حرمان است، اللہ رسول کی بات میں تعویلیں کرنا، انکار کرنا، یہی بد نصیبی اور محرومی کی دلیل ہے۔ تو یہ آسانی سے ہضم ہونے والی چیز نہیں، کسی کو سمجھ میں بدعت، اپنے عمل سے شریعت کو محفوظ رکھیں، دم چھلے نہ آگے لگائیں نہ پیچھے لگائیں، اور دین کو سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضول چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سے پیغمبروں میں اتاری ہیں تاکہ وہ اپنے امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، 4 ہمیں بتائی گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قرآن تک قیامت تک قرآن ہی چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت تبدیل کر ڈالا، لیکن قرآن، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے ذمہ تھا، یہ بات قرآن میں لکھی ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کی ذات نے لے لیا، لہذا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہیں، غلط بیان کرے گا، غلط تفسیر بھی کر دے گا، لیکن اصل تفسیر محفوظ رہے گی، ایسا نہیں تبدیل ہوگا کہ غلط اور صحیح میں فرق کوئی نہ کر سکے۔ کیوں؟ پہلے نبی آتے تھے، اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اگر حضور کے دین کی بات گم ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بدل دے کہ اصل والی گم ہو جائے تو پھر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا قیامت تک کتاب اور سنت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ محفوظ ہی رکھیں گے، خود اس کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام سے متعلق عقیدہ، یہ قرآن حدیث کے عقیدے ہیں، اور آپ بھی دیکھیں آپ کے اور ہمارے عقیدے ایسے ہیں کہ نہیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی، اصحاب، صاحب کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم دیکھے تو وہ صحابی نہیں ہوتا، مسلمان ہو اور پھر مسلمانی پہ مر جائے، اور جس نے صحابی کو دیکھا مسلمان ہو مسلمانی پہ مرے وہ تابعی ہے، جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ آئی ہے، ان سب سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا شریعت کا حکم ہے۔ اگر صحابہ کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی تو اس کو بھول چوک سمجھا جائے اور ان کی برائی نہ کرے، کیونکہ منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں بحث کرنے سے۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے 1.25 لاکھ میں سے 313 ہیں جی بدر والے، اور 313 میں سے پھر عشرہ مبشرہ ہیں 10 لوگ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ کو کہتے ہیں جو جنتی ہیں، نہیں سارے صحابہ کیا ہیں؟ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اب اگر کوئی صحابی سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اصل میں اللہ سے راضی نہیں، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ عنہم ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کوئی اٹھ گیا کہ میں کسی فلانے سے راضی نہیں ہوں تو اصل میں اللہ سے راضی نہیں، اس لیے اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ جو صحابہ کی سب سے پہلی گستاخی کی تھی منافقین نے، یخادعون اللہ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ ان کو کیا کہتے تھے کہ
اے نبی تیرے اوپر ایمان لانے والے بیوقوف لوگ ہیں. نبی تو نہیں کہتے تھے، حضور کو کہتے تھے محمد تیرے اوپر ایمان لانے والے بیوقوف ہیں. تو اللہ نے آسمانوں سے کہا تو جواب نہ دے، تیرا رب خود جواب دے گا. جو صحابہ کو غلط کہے گا وہ اللہ کی نظر میں خود سب سے بڑا بے وقوف ہے. یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ صحابہ کے بارے میں ذرا بھی کسی نے کوئی لفظ کہا وہی جواب آسمان والے کی طرف سے اس بندے کے لیے. اب صحابہ کو جو بے وقوف کہے تو وہ خود کیا ہوا؟ جو منافق کے وہ خود کیا ہوا؟ جو کافر کے وہ خود کیا ہوا؟ وہ خود ہی پتہ چل گیا. یہ سب سے پہلی گستاخی تھی جس کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دفاع کیا اور جواب دیا ہے. پہلا سپارہ اٹھا کے دیکھیں. 4 بڑے صحابہ ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ان کا نام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 حضور کے سسر ہیں، باپ کی جگہ ہوتا ہے، عمر جو بھی تھی، اور 2 حضور کے داماد ہیں، 2 حضور پاک علیہ السلام کے داماد ہیں. صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی وہ کسی چھوٹے صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے کوئی انسان کتنا بھی بزرگ بن جائے وہ جیسے کہتا ہے نا کہ نبی اللہ کے برابر نہیں، ٹھیک ہے، اور باقی انبیاء ہمارے نبی کے برابر نہیں. اسی طرح عام آدمی ولی کے برابر نہیں، اور ولی کسی صحابی کے برابر، سارے بلکہ صحابہ ولی بھی مل جائے تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرو. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت ہی ملے گی. اور اچھا جی، انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے. لاکھ روپے کا کھانا اور 5 روپے کا نمک نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا. تو صحابہ کے بغیر دین میں کوئی مزہ نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا اللہ سے، خبردار ان کو ملامت کا نشانہ مت بنانا. جو ان سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا اصل میں اسے محمد سے بغض ہے، اس لیے وہ ان سے نفرت. ہر جمعے میں سنتے من احبهم فبحبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ہے. تو امت کا ایک بڑا طبقہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت دی. جس نے محمد کو اذیت دی وہ اللہ کو اذیت دینے والا ہے. جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں پھر آ جاتا ہے. اور وہاں سے صحابہ کو گالی مت دینا. اگر تم میں سے کوئی اوہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتے تو وہ صحابہ کے کلو آدھے کلو کے برابر بھی نہیں. ایک مدد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے جو صحابہ کو گالیاں دے اس کے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام آدمیوں کی لعنت. اس کا فرض بھی قبول نہیں، اس کا نفل بھی قبول نہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد تمام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سب سے بڑا بنایا چھوٹا انبیاء کے بعد، اور ان میں سے 4 ابو بکر عمر عثمان علی کو میرے لیے چن لیا. سب صحابہ سے افضل ہیں. اور جانے فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے جس نے محبت کی اس نے دین کو سیدھا کیا، عمر سے جس نے محبت کی اس نے دین کے راستے کو پایا، عثمان سے جس نے محبت کی اللہ کے نور کے ساتھ روشن ہوا، علی سے جس نے محبت کی اس نے دین کے مضبوط رسول. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ صحابہ کی تعریف کرتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، صحابہ کی پیروی کرتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، سنت کا قائل ہو سکتا ہے. مجھے دیکھا ہے کہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں. حدیث میں لوگوں غلطی کی اس کا کوئی قرار کرے تو وہ آدم اسلام کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ ہے. خوش ہو رشتے بہت سارے اللہ کو کی تعداد کو پتہ ہے کہ شریک رشتے 4 شریک ہونے والے جبرائیل علیہ السلام اور شریک علیہ السلام کی اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صحابہ کے بارے میں کہا سے بنائی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ان کو جن کہتے ہیں، ان میں سے نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. تو میرے ساتھ جیسے کسی جگہ ہو نا تو انسان ہے، کسی
जिन्नात یہ اور زیادہ عبادت بعض چیزوں میں ان کی ترتیب حضور آپ الگ کیوں ہے، عبادت کرتے ہیں؟ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مکلف مخلوق ہے۔ مکلف کا مطلب اللہ نے انہیں میرے صحابہ کے بارے میں انسانوں کی رعایت طرح کرنا پابند اور ان کے کیا بارے ہے۔ میں وہ جن بھی کی جنت بیٹیاں میں میرے جائیں گے، وہ نکاح بھی میں ہیں یا دوزخ میری بیٹیاں جائیں جن کے گے۔ نکاح میں، سوال غلط دوزخ میں پہلے کیسے والے دو چلیں باتوں گے؟ والے ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم سے کسی چیز کا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی کیا بات جائے اور پھر وہ تمہیں معاف نہ کیا جائے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، میرے صحابہ میرے ہم مٹی نمازوں سے کو رہے رعایت ہیں، کرنا، ہمارے ساتھ جو ان مٹی کے کا بارے میں پتھر رعایت مارا کرے گا، لگتا ہے۔ اللہ اس کی قیامت میں حفاظت فرمائے گا۔ واٹر گن جو سے ان کے بندے بارے کو میں اٹھا رعایت کے نہ پھینکتے کرے ہیں گا، پر ایک میں اس سے ہم بری پانی اللہ اس سے بری ہوں، اللہ پانی بھی پکڑ لگتا نہیں ہے، آئے گا۔ مٹی بھی حضور لگتی اعظم ہے، کا بے شک آپ سے بڑے ہیں، لیکن ابھی ان کے جسم آپ کا میں نہیں، محمد جیسے اس کا مٹی قیامت پانی سے والے بنے، دن کا لیکن حافظ مٹی ہوں۔ پانی کے واجب نہیں ہے۔ ایک جگہ میرے صحابہ کے بارے میں رعایت کرے گا، حوض کوثر تک پہنچے گا، اور جو رعایت زور سے عمل کرے گا کرے وہ میرے پاس حوض کوثر پر اور جن کے پاس کرنے کے لیے پائے گا نہیں ہوتا، وہ دور فضول سے قسم کے کمال سوالوں، فضول قسم کے رہے مسائل سے گا۔ اپنا وقت اور ضائع ساحل بن کرتے اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ لوگ کہتے تھے ہمارا کس طرح تلے، وہ اصل میں حضور ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان لایا ہی نہیں۔ آج تو کل نے بتا دیا کہ اسپیڈ بھی تولی جاتی ہے، ہوا بھی تولی جاتی ہے، رفتار بھی تولی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے۔ تو اسپیڈ تو نظر آتی ہے، السلام کی بڑی نظر آتی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں ثابت ہوتی سب جا رہی ہیں۔ حضور السلام کی اللہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جناب کو بگ میں ہوتے ہیں، حضرات کو یہ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے مشہور چیز ہے وہ ان میں سب سے بڑا درجہ ایزا چھوٹی ہے، لیکن کیا ہے سب سے بڑا ہے۔ ابلیس کا علاقہ جس کی راستے دراز کر دی گئی، اور بیویاں اللہ کے نبی یا جو دھوکہ دیتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تھا وہ رشتہ خدا کا بھی تھا، بھی کٹی جنرل جن ہے جنات میں سے سامنے والی ولایت اور کرامت کسے کہتے ہیں، اور ساتھ میں نبی رسول بھی سمجھنا چاہیے۔ اور بیوی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑی ہیں، اور حضرت عائشہ کو جہاں دیا، حضور علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت کر دیا پر ایسے ہی ہے جیسے گوشت والے کھانے کی خراب اور باقی سارے کھانوں کے مسلمان جب خوب عبادت جیسے گناہوں سے بچتا دنیا سے سارے ہمارے پیغمبر کی مکمل اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل تو نہیں ہو سب پیارا بن جاتا ہے۔ ایسے کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، اگلے مسائل میں باقی لیکن جو پچھلے کام جو اپنے فرمائے نہ کریں، یہ اللہ کا